نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس اسلامی چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈھیروں ساری خوشیاں نصیب فرمائے۔ معزز سامعات، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت محمدیہ میں سے پیدا کیا اور ہمیں پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی سعادت ملی۔ امت محمدیہ کی بہت ہی فضیلت ہے۔ پہلے زمانے میں جب لوگ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کے چہرے خراب ہو جاتے تھے، مسخ ہو جاتے تھے، کسی کا چہرہ بندر کا اور کسی اور جانور کا بن جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے چہرے خراب نہیں کر رہے، حالانکہ وہ کون سا جرم ہے جو چہروں کو خراب کرنے والا ہے اور اس وقت نہیں ہو رہا۔ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی نہ ہوتے تو یقیناً آج مردوں اور عورتوں کے چہرے مسخ ہو چکے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی لاج رکھتے ہوئے اور اپنی خاص رحمت سے ہماری اس طرح پکڑ نہیں فرماتے، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے میں بھی ہمارا کیا عمل دخل ہے۔ اسی طرح اور بھی امت محمدیہ کے بہت سے فضائل ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کی، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی توبہ یہی ہے کہ انہیں قتل کر دو۔ لوگ کہنے لگے کیسے قتل کریں، کہیں بیٹا ہے، کہیں بیوی ہے، کہیں باپ ہے، کیسے قتل کریں؟ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے کہا اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں کہ ویسے ہی معاف کر دے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام 70 آدمی لے کر کوہ طور پر گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کی درخواست کی۔ اللہ نے فرمایا تیری امت کی توبہ قتل ہی ہے، مگر ایک امت بعد میں آنے والی ہے، جتنے بڑے مرضی گناہ کرے ایک دفعہ بھی مجھ سے معافی مانگیں گے تو میں ان کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ وہ کون سی امت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کو نہیں دے سکتا۔ تو میری بہنوں، ہم امت محمدی میں سے ہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اس لیے ہمیں تو بہت بڑا سہارا مل گیا، اس لیے ہمیں تو بہت بڑی سعادت مل گئی۔ لیکن اس سہارے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بے غیرت ہو جائیں کہ جو جی میں آیا کرتے پھریں۔ ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سہارا لے کر ہم جو جی میں آئے کریں۔ قیامت کا دن ہوگا، سب کو اپنی پڑی ہوگی، اس وقت بھی میرے حبیب کو امت کی پڑی ہوگی۔ اس وقت بھی کائنات میں صرف ایک ہستی ایسی ہوگی جس کی جھولی قیامت کے روز بھی دوسروں کے لیے پھیلی ہوگی، یا رب امتی امتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ جب دوزخ آئے گی اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے لاؤ جہنم کو، چنانچہ دوزخ زوردار چیخ مارے گی جس کی ہیبت سے بڑے بڑے فرشتے زمین پر جا گریں گے اور سب کہیں گے نفسی نفسی۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، موسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، داؤد علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، زکریا علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مگر میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس روز بھی پکاریں گے امتی امتی۔ میری بہنوں، اگر بے وفائی کرنی ہے تو اپنی ذات سے کرو۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی اور اسی کے طریقوں کو بھلا کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو وہاں بھی نہیں بھولے گا، جو وہاں بھی اپنے امتیوں کو یاد رکھے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 5 گھنٹے عرفات کے میدان میں اپنی امت کے لیے دعا مانگی، سایہ نہیں اونٹنی پر بیٹھ کر 5 گھنٹے مسلسل دعا مانگی۔ ہم تو 5 منٹ مانگے تو ہاتھ تھک جاتے ہیں۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کر رکاب میں پاؤں دے کر کھڑے ہو جاتے اور پورے ہاتھ اٹھا دیتے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بغلوں کی سفیدی ہم دیکھ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احرام ڈھلک ڈھلک کر نیچے گر رہا ہوتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار ہو کے تڑپ رہے ہوتے تھے کہ ہائے میری امت کیا بنے گا؟ کیا ہم نے ایسے نبی سے ہی بے وفائی کرنی ہے؟ آخر کس کے لیے؟ زبان کے چسکے کے لیے، کانوں کے چسکے کے لیے، آنکھوں کے چسکے کے لیے؟ حدیث شریف میں ہے کہ 1 ہفتہ قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے آثار نظر آنے لگے،
اب یہ بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت آیا تو اس وقت بھی اپنے امتیوں کو نہ بھولے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک ہفتہ قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے آثار نظر آنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ اب جانے کا وقت قریب ہے۔ صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں اپنا آخری سلام کہتا ہوں، اور جو تمہارے بعد آئیں گے ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ جو ان کے بعد آئیں گے ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا، اور جو ان کے بعد آئیں گے ان کو بھی میرا سلام کہہ دینا، ان کو بھی کہنا کہ تمہارا نبی سلام کہہ کر گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ ہم ابھی عالم ارواح میں تھے اور اللہ کا نبی ہمیں سلام کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آج کون سا گھر ہے جہاں اللہ کے نبی کے طریقے ذبح نہ ہو رہے ہوں؟ کون سا مرد ہے جو اللہ کے نبی کا باغی نہیں؟ کون سی عورت ہے جو اللہ کے رسول کی باغی نہیں؟ کون سا گھر ہے جس میں اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق زندگیاں گزر رہی ہیں؟ الا ماشاء اللہ میری بہنوں، ہم آج کس سے بے وفائی کر رہے ہیں اور کس سے وفا کر رہے ہیں؟ جو وفاؤں کے قابل تھے ان کو جفائیں دی، اور جو جفا کے قابل تھے ان کے وفادار بن گئے۔ نہ دنیا رہی نہ دین رہا، کتنے خسارے کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم میرے صحابی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ تو یہ ان سے بعد میں آنے والوں کی فضیلت کے لیے آپ کے سامنے یہ حدیث مبارکہ پیش کر رہی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بھائی تو وہ ہیں جو مجھے دیکھے بغیر میرا کلمہ پڑھیں گے۔ ایک صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مبارک ہو اس کو جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 دفعہ مبارک ہے اس کو جس نے مجھے دیکھا نہیں اور پھر بھی مجھ پہ ایمان لایا۔ کتنے دکھ کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 دفعہ مبارکباد دی اور ہم پھر بھی نافرمانی کر رہے ہیں۔ ہم کیا ظلم کیے جا رہے ہیں؟ یہ زمین کیوں نہیں پھٹتی اور ہمارے گھروں کو زمین کیوں نہیں نگل رہی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتوں کو تڑپنے نے ہمیں روکا ہوا ہے۔ رو رو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ پھٹنے لگتا تھا، پنڈلیوں سے خون بہنے لگتا، پیٹ سے پتھر بندھ جاتے تھے۔ ساری رات تڑپتے ہوئے درد کے ماروں کی طرح روتے تھے، دکھوں کے مارے ہوں کی طرح روتے تھے، سانپ کے ڈسے ہوئے کی طرح تڑپتے تھے۔ کیا ان کا تڑپنا اپنی ذات کے لیے تھا جس کے لیے جنت بنائی گئی؟ قیامت کے دن جس کے ہاتھ میں جنت کی چابی دی جائے گی، کیا اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک سب کے لیے جنت حرام ہے جب تک تو جنت میں داخل نہیں ہو جاتا؟ کیا اللہ کا نبی اپنی جنت کے لیے رو رہا تھا؟ نہیں، وہ ہمارے جیسے ظالموں کے لیے رو رہا تھا۔ ہم اسی کی بے وفائیاں کر رہے ہیں۔ خدا را عقل کے ناخن لیں، ہوش کریں۔ آج ہم اپنی سابقہ زندگی سے توبہ کریں۔ ہم کیا جواب دیں گے؟ کب تک اسی طرح چلتے رہیں گے؟ زندگی کا تار ٹوٹنے والا ہے، کل اس محسن انسانیت سے سامنا ہوگا، کیا جواب دیں گے؟ تو آئیے ہم آج سے ہی ایسی تیاری کریں کہ کل کو ہم اپنے نبی کے سامنے سرخرو ہو سکیں۔ آخر میں میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔